بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعتکاف کے مسائل۔ اعتکاف سنت کی ابتدا۔ آخری عشرہ کے اعتکاف کے لیے 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا لازم ہے۔ اعتکاف سنت کی ابتدا آخری عشرہ کے اعتکاف کے لیے 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے۔ جب آپ اعتکاف رکھیں گے تو 20ویں روزے کو 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے آپ مسجد میں جا کر اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے۔ اعتکاف بلا ضرورت اعتکاف سے باہر نہیں نکلنا۔ اعتکاف نظر اور اخیر عشرہ کے اعتکاف میں ضرورت شدیدہ کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا حرام اور مفسد اعتکاف ہے۔ مسجد سے صرف ضرورت کے وقت باہر نکلنا ہے۔ غسل واجب ہو جائے، نماز فرض نماز کا وضو ہو، پاخانہ وغیرہ کرنا ہو، بقدر ضرورت مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے ان کاموں کے لیے۔ اور اسی طرح اگر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا بھی جائز ہے، لیکن اس میں فضول وقت نہ گزارے، بہت جلد واپس ہو جائے۔ لیکن اگر دیہات کی مسجد میں اعتکاف کیا ہے تو جمعہ کے لیے باہر نکلنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ نفل نماز باوضو رہنے، باوضو سونے اور تلاوت و ذکر کرنے کے لیے وضو کرنے کے لیے باہر نکلنا جائز ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے، باوضو رہنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر وضو خانے میں جانا جائز ہے، اس لیے کہ معتکف کا ہر وقت باوضو رہنا مسنون ہے، اور اگر مسجد کے اندر ٹب وغیرہ میں وضو کیا جا سکتا ہو تو پھر باہر نکلنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو مسجد میں ٹب وغیرہ ہے پھر اسی میں وضو کر لے۔ غسل تبرید کہتے ہیں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ گرمیوں میں عام روٹین میں بندہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں غسل تبرید۔ غسل تبرید کے لیے باہر نکلنا جائز نہیں۔ جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کہ گرمی لگ رہی ہے، گرمیوں کا موسم ہے، یا جسم کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا اور مسجد سے باہر جانا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر نکلے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر پاخانہ پیشاب کے لیے باہر نکلتا ہے اور وہیں پر غسل خانہ بھی ہے، پاخانہ پیشاب کرنے والی جگہ کے ساتھ ہی کہیں غسل خانہ بھی ہے اور اس میں پانی کی ٹینکی بھی لگی ہوئی ہے، یا کسی خاص آدمی نے سمجھداری سے معتکف کے کہے بغیر خود پانی رکھ دیا ہے، تو ایسی صورت میں جب پاخانہ یا پیشاب کے لیے نکلے تو واپسی میں ضمناً غسل بھی کر سکتا ہے۔ اگر مسجد کے اندر بڑا ٹب رکھا ہوا ہے اور غسل کرنے سے غسل کا پانی مسجد میں نہیں گرتا ہے تو اس میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے غسل کرنا، نفلی وضو کرنا جائز ہے۔ دوسری مسجد میں قرآن سنانے کے لیے جانا ہے تو اگر بوقت اعتکاف اس کی نیت کی تھی تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ دوسری مسجد میں قرآن سنانے کے لیے جانا ہے، اگر آپ نے بوقت اعتکاف کرتے وقت اس کی نیت کی تھی کہ میں دوسری مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے جاؤں گا، پھر تو جائز ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی تو پھر جائز نہیں ہے۔ اگر احتلام ہو جائے تو آداب مسجد کی رعایت کرتے ہوئے، اگر آدمی کو رات کو احتلام ہو جائے تو مسجد کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے تیمم کر کے باہر نکلے اور بہت جلد غسل کر کے واپس آ جائے، اور اس احتلام کی وجہ سے اعتکاف اور روزہ میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اور سونے کی حالت میں احتلام ہو جانا اور ریح خارج ہو جانا آداب مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ مسجد میں بندہ بیٹھا ہے، ریح خارج ہو جائے یا رات کو سویا ہے، احتلام ہو جائے تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف نہیں ہے۔ اعتکاف میں بھی بندہ باہر جا کر غسل کر جلدی واپس آ سکتا ہے۔ اگر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، اعتکاف میں بندہ بیٹھا ہے اور اگر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے یا کسی سے کہنے کی ہمت نہیں ہے تو کھانا لانے کے لیے بھی باہر نکل سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دیر نہ لگائے، فوراً کھانا لے کر واپس مسجد میں آ جائے اور مسجد میں لا کر کھانا کھائے۔ بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو انہیں حقہ اور بیڑی کی عادت ہوتی ہے، سگریٹ پیتے ہیں۔ حقہ بیڑی کے بغیر طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر سگریٹ اور حقہ
اور بیڑی وغیرہ نہ پیے گا، اگر یہ اندیشہ ہے کہ بندے کی طبیعت خراب ہو جائے تو مغرب کے بعد بہت جلد یہ ضرورت پوری کر کے واپس آ جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے اعتکاف میں۔ لیکن ایسے لوگوں کو اعتکاف نہ کرنا بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو طبیعت خراب ہونے کا مسئلہ ہو یا کوئی ایسا زیادہ طلب ہو سگریٹ کی، حقہ کی کہ وہ نہیں رہ سکتے اس کے بغیر، تو ایسے لوگوں کو بہتر یہ ہے کہ وہ اعتکاف نہ کریں۔ اگر کوئی آدمی ریاحی مریض ہے، ریاح خارج ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے اعتکاف ممنوع ہے، وہ بھی اعتکاف نہ کرے۔ لیکن اگر اتفاق سے ریح خارج کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو مسجد میں ریح نہ خارج کرے بلکہ باہر جا کر ریح خارج کرے اور جلد واپس مسجد میں لوٹ آئے تو اس کی اجازت ہے۔ اور اس حکمت سے بھی معلوم ہوا کہ معتکف کو اپنا ضروری سامان مسجد میں رکھنا جائز ہے۔ معتکف جو ہے وہ اپنا ضروری سامان اپنے ساتھ اعتکاف میں رکھ سکتا ہے۔ زیادہ بکھیڑا لانا مناسب نہیں، بس ضرورت کا سامان لائے، کیونکہ اس سے تو وہ بھی گھر بن جائے گا۔ اگر ضرورت سے زیادہ سامان لائیں گے جس طرح گھر میں ہوتا ہے تو وہ بھی گھر ہی بن جاتا ہے۔ پھر جس طرح گھر میں عبادت و بیداری دشوار تھی وہی بات مسجد میں بھی ہو گئی۔ سب کا حاصل یہ ہوا کہ مسجد میں تو گھر کے فتنہ سے خود کو چھڑا کے لائے تھے، وہاں تم نے اتنا بکھیڑا اکٹھا کیا کہ وہ بھی گھر کی طرح ہو گئی۔ تو اس لیے مسجد میں اعتکاف کے وقت جو ہے ضرورت کا ضروری سامان، جیسے ایک تکیہ ہو گیا، نیچے بچھانے کے لیے کوئی موٹا کپڑا ہو گیا، اگر سردی کا موسم ہے تو اوپر اوڑھنے کے لیے کوئی کمبل وغیرہ ہو گیا، بس یہ ضروری سامان لے کر جائیں۔ یا کوئی ایک آدھا جوڑا ہو گیا کہ اگر رات کو احتلام ہو جائے تو بندہ غسل کرنے کے بعد اس کو تبدیل کر سکے، بس اتنا ضروری سامان ہو، اس سے زیادہ ضروری سامان نہ ہو، نہیں تو وہ بھی پھر گھر کے مانند ہو جاتی ہے جس طرح گھر میں بکھیڑا ہوتا ہے۔ مسجد میں جب آپ اعتکاف کریں تو مسجد کو بالکل صاف رکھیں۔ مسجد میں معتکف کو اتنا بکھیڑا نہ لے جانا چاہیے۔ بعض آدمی ہوتے ہی بہت بکھیڑیے ہیں، گناہ تو نہیں مگر خلاف آداب مسجد ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر تم نے مسجد کو بھی گھر بنا لیا تو مسجد میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک پاندان بھی ساتھ ہے، اگالدان بھی ہے، ایک چائے کا سماندار بھی ہے، تمباکو کا تھیلا بھی ہے۔ جو نہیں کھاتے وہ بیچارے بدبو سے پریشان ہوتے ہیں، غرض اپنے پیچھے بہت سی علتیں لگا لیتے ہیں اور سب کو گھر کی طرح مسجد میں جمع کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی دلیر ہیں تو وہ حقہ بھی لاتے ہیں، خود تو مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، حقہ باہر رکھا ہے اور گڑ گڑ کر رہے ہیں۔ حقہ کا قرنطینہ ہے کہ وہ باہر رہے، بعضے سگریٹ پیتے ہیں اور دھواں باہر چھوڑتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح آتے ہیں کہ خود ہی معتکف نہیں ہوتے بلکہ آپ کا سمادار پاندان بھی آپ کے پاس معتکف ہوتا ہے۔ حضرت اگر اس کنبہ کو بھی اعتکاف کرانا ہے تو پھر گھر پر ہی اعتکاف کر لیا کیجئے۔ غرض مسجد میں بالکل آزاد ہو کے آنا چاہیے، ایک بستر ایک چادر، بلکہ آج کل تو گرمی ہے صرف ایک چادر ہی کافی ہے، ایک چھوٹا سا تکیہ، کھانا پینا، بلی سے بچانے کے لیے ایک چھوٹا سا باکس یا ایک جھینکا، غرض نہایت مختصر سامان کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے، بلکہ اپنے گھر میں بھی نہایت مختصر سامان سے رہنا چاہیے۔ تو مسجد تو پھر خانہ خدا ہے، اس میں زیادہ بکھیڑا لانا مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے مسجد میں جو ہے آپ بالکل ضرورت کا سامان لے کر جائیں، ایکسٹرا کوئی بھی سامان آپ لے کر مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کھانا لانے کی اجازت کب ہے؟ کھانا لانے کی اجازت آپ کو اس وقت ہے کہ جب کھانا لانے والا کوئی نہ ہو، یا اجرت گراں مانگتا ہو، یا کسی سے درخواست کرنے میں اس کی زیادہ خوشامد کرنے کی ضرورت واقع ہو، بالخصوص امام صاحب کے قول پر، کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی رفیق سے پانی مانگنے کی ضرورت نہیں، جب مانگنے میں ذلت ہو۔ گو فتویٰ میں اس کا اعتبار نہیں لکھا گیا، بلکہ تیمم کے جائز ہونے کا دار و مدار اس پر رکھا گیا ہے کہ غالباً گمان یہ ہو کہ نہ دے گا، تو اسی طرح اگر کسی کے ملنے والے پاس ہیں مگر ان پر اس کی اطاعت واجب نہیں، اور یہ شخص وضو کرنے پر قادر نہیں، تو امام صاحب کے قول پر تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ اسے قدرت نہیں کہتے۔ گو فتویٰ یہاں بھی اس اوپر کی تفصیل سے ہے، لیکن امام صاحب کی اصلی رائے وہی ہے۔ ان کی نظر پر کی گئی کہ کسی سے مانگتے اور درخواست کرتے غیرت بھی آتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے اندر وہ رنگ غالب تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو تعلیم فرمایا تھا۔
کہ کوڑا بھی گھوڑے پر سے گر جائے تو کسی سے مت مانگو، خود اتر کر اٹھاؤ۔ تو اگر کوئی کھانا لانے میں نخرہ کرے یا اجرت زیادہ مانگے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ جو ہے خود جا کر کھانا لا سکتے ہیں۔ اور حاجت کی رعایت یہاں تک کی گئی ہے کہ اگر کوئی مثلاً بساتی ہے اور بسات اس کی اتنی ہے کہ اسی پر گزر ہے تو اسے جائز ہے کہ وہ تجارت بھی مسجد میں کر لے، مگر اسباب مسجد میں نہ لائے۔ اور فقہا متاخرین نے اور بھی وسعت کی ہے کہ بعض چیز دیکھی ہوئی نہیں ہوتی، اس لیے اس کے حاضر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر چھوٹی سی چیز ہو جس سے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو اور مسجد مشغول نہ ہو تو اس کا مسجد میں بھی لانا جائز ہے۔ یعنی کہ اتنی چھوٹی چیز آپ مسجد میں لا سکتے ہیں جس سے مسجد میں رکھنے سے کوئی حرج نہ ہو، تو آپ تجارت کی ضرورت کا سامان بھی مسجد میں لا سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مسائل کے ساتھ مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتکاف کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر عشر میں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔